بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اور تذکرہ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کا اذ نادا جب پکارا اس نے من قبل پہلے سے فاستجبنا له پس دعا قبول کی ہم نے اس کے لیے فنجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم بڑی تکلیف سے وَنَصَرْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی من القوم اس قوم کے مقابلے میں الذین جنہوں نے کذبوا بآیاتنا تکذیب کی ساتھ ہماری آیتوں کے انہم کانوا بے شک وہ تھے قوم سوء بری قوم فَأَغْرَقْنَاهُمْ بس غرق کر دیا ہم نے انہیں اجمعین تمام کو یا سبھی کو وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اور تذکرہ کیجئے حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا دو ہے نا علیہم السلام کا اذ یحکمان فی الحرث جب انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں کھیتی کے بارے میں کھیت تھا ایک کھیت کا فیصلہ ان کے پاس ہے کیا ہوا تھا کھیت کا اذ نفشت جب چر گئی تھی چر چگ گئی تھی اس میں غنم القوم قوم کی بکریاں چر چگ گئی تھی اس کھیت میں غنم القومی قوم کی بکریاں وَكُنَّا اور تھے ہم لِحُکْمِهِمْ واسطے ان کے فیصلے کے شاہدین موجود فَفَهَّمْنَاهَا پس فہم دے دیا ہم نے اس کا سلیمان علیہ السلام کو فہم کا معنی جانتے فہم سمجھ دے دی ہم نے اس کی یا سمجھا ٹھیک ہے بس سمجھ دے دی ہم نے اس کی سلیمان علیہ السلام کو وَكُلًّا اور ہر ایک کو
آتینا دی تھی ہم نے یا دیا تھا ہم نے، حکما و علما، دی بھی ٹھیک ہے، دی تھی ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم. وَسَخَّرْنَا اور تابع کیا ہم نے، مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال پہاڑوں کو، یسبحنا جو تسبیح پڑھتے تھے، جو تسبیح پڑھتے تھے، والطیر اور پرندوں کو بھی مسخر کیا. پرندوں میں نے پہلے کیا لکھا؟ تابع، اور پرندوں کو بھی تابع کیا. وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور تھے ہم کرنے والے، یہ کام سارے ہم کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھائی ہم نے اس کو، صنعتا کاریگری، لبوس لکم لباسوں کی، تمہارے لیے. ہم نے اس کو سکھائی کاریگری لباسوں کی تمہارے لیے. کون سے لباس؟ یہ خاص لباس وہ بناتے تھے، جنگی لباس لوہے کے، زرہ جسے کہتے ہیں. آگے وہ آ رہا ہے لِتُحْصِنَكُمْ تاکہ وہ بچائیں تمہیں، محفوظ رکھیں یا بچائیں، دونوں کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ بچائیں تمہیں، من بأسکم تمہاری جنگ سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آگے اور واسطے سلیمان علیہ السلام کے بریکٹ میں لکھے تابع کی، ٹھیک ہے. اب ایت دیکھیں، والی سلیمان اور واسطے سلیمان علیہ السلام کے ہوا، کیا تابع کی ہوا، عاصفتاً تیز چلنے والی، تیز طاقتور ہوا جو تیز ہوتی، تجری بامرہ وہ چلتی تھی ساتھ اس کے حکم کے، چلو پینے دو پینے دو، تجری وہ چلتی تھی، بامرہ ساتھ اس کے حکم کے، الی الارض التی اس زمین کی طرف، الی الارض طرف زمین کی، اللہ کی وہ جو اس زمین کی طرف، وہ جو بارکنا فیہا برکت دی ہم نے جس میں، وَكُنَّا اور ہم اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ ساتھ ہر چیز کے، عالمین علم رکھنے والے. آگے لکھیں اور، اور
بریکٹ میں لکھے تابع کیے، من الشیاطین شیطانوں میں سے، جن اور شیطان بھی ہم نے ان کے تابع کیے، اور تابع کیے شیطانوں میں سے، جن اس کا ترجمہ جنوں میں سے یا شیطانوں میں سے، من یغوصون لہ، من جو، یغوصون لہ غوطے لگاتے، غوطے، غوطہ زنی کسے کہتے ہیں؟ کس لیے لوگ کیا لگاتے ہیں؟ غوطے لگاتے ہیں ہیرے موتی نکالنے کے لیے، سمندر سے جاؤ جا کر ہیرے تلاش کر کے آؤ، وہ جاتے ہیں یہ کام کرتے۔ اور تابع کیے شیطانوں میں سے جو غوطے لگاتے اس کے لیے، نمبر 1، اور نمبر 2 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور کام کرتے تھے کام، دون ذالک اس کے علاوہ بھی، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے۔ وَأَيُّوبَ، اور تذکرہ کریں حضرت ایوب کا علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ کیا پکارا؟ یہ دعا کی، انی مسنی الضر، بے شک مجھے چھوا ہے تکلیف نے۔ بس یہ کہا اللہ تو جانتا مجھے تکلیف پڑی ہے، اب تو کیا کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ پھر کیا ہوا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس دعا قبول کی ہم نے اس کے لیے۔ فَكَشَفْنَا، پس کھول دی ہم نے، ما جو، بھی ساتھ اس کے تھی، من ضر تکلیف سے، جو اس کو تکلیف تھی وہ ہم نے کھول دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور دیا ہم نے اس کو اس کا اہل، اس کا خاندان، وَمِثْلَهُمْ، اور انہی کے مثل، معہم ساتھ ان کے۔ ہم نے ان کو کیا دیا؟ جتنی فیملی پہلے تھی وہ بھی دی، اور اتنی اور دی، ڈبل کر دی۔ کیوں؟ دو وجہ سے، رحمتا من عندنا، رحمت کی وجہ سے، من عندنا ہماری طرف سے، وذکرا، اور نصیحت کے لیے، نصیحت کی وجہ یا نصیحت کے لیے، للعابدین، عبادت کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور ہماری طرف سے رحمت بھی ہے کہ جو ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو دگنا دے دیتے ہیں، اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی پورا کرتے ہیں اور مزید بھی دے دیتے ہیں۔ آگے جی، اور تذکرہ کیجئے، بریکٹ میں لکھ لیں، اور تذکرہ کیجئے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، دیکھیں لکھا ہوا ذوالکفل علیہم السلام کا، یہ کون تھے؟ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھے. آگے پڑھ بھی سکتے ہیں، چلیں بس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونوحا، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا تھا، آواز دی تھی، ندا کی تھی، من قبل، پہلے کی بات ہے، پہلے سے. حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی ان کے لیے. فنجیناہ واہلہ، بس نجات دی ہم نے اس نوح کو اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑے غم سے، بڑی تکلیف سے. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے مدد کی تھی نوح کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو. انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ قوم تھی بڑی بری. فاغرقناہم اجمعین، بس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. اور تذکرہ کیجئے داؤد اور سلیمان کا، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں، جب انہوں نے فیصلہ کیا ایک کھیت کے بارے میں، کھیتی کے اندر. اذ نفشت، جب چر چگ گئی تھی، فیہ، اس کھیتی کو، اس کھیت کے اندر، غنم القوم، قوم کی بکریاں. وَكُنَّا، اور تھے ہم، باسے ان کے فیصلے کو، شاہدین، موجود، جو وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم بھی موجود، ہمیں پتہ تھا کیا کر رہے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس فہم دیا ہم نے، پس سمجھا دیا ہم نے یہ مسئلہ حضرت سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حالانکہ ہم نے باپ بیٹا داؤد اور سلیمان دونوں کو ہر ایک کو دی تھی ہم نے حکمت اور علم. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آگے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور تابع کر دیا تھا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو کہ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ چیزیں عقل نہیں مانتی لیکن ہم ہی تھے یہ کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ سکھائی تھی ہم نے حضرت داؤد کو، صنعت کاریگری، لبوس، لباسوں کی، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے لباس بنانے کی اللہ پاک نے ان کو کاراگری سکھا دی تھی. لتحصنکم، ایسے لباس جو محفوظ کرتے تھے تمہیں، من بأسکم، تمہاری جنگ سے. فہل انتم شاکرون، بس کیا تم شکر کرنے والے ہو. اور اسی طرح ہم نے تابع کر دی بات سے سلیمان علیہ السلام کے، ہوا جو تند و تیز ہوتی، تیز ہوا. تجری بامرہ، وہ چلتے تھے ساتھ اس کے حکم کے، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، التی، وہ زمین، بارکنا فیہا، جس میں برکتیں اتاری ہم نے، جس میں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے تابع کر دیے ہم نے، من، ایسے شیطان جو یغوصون، جو غوطہ زنی کرتے، غوطہ خوری کرتے، ڈبکی لگاتے. غوطہ زنی، غوطہ خوری، ڈبکی لگانا، یہ ایک ہی طرف ہے، کرتے تھے اس کے لیے. وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کام کرتے تھے جن، عملاً، کام، دون ذالک، اس غوطہ خوری کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتے لیکن ہم خود ان کو قابو کرنے والے، حفاظت کرنے والے تھے. اور تذکرہ کیجیے قرآن پاک کے اندر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا، جب انہوں نے آواز دی تھی، پکارا تھا اپنے رب کو، کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر، بے شک مجھے چھوا ہے اے اللہ تکلیف نے، اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے دعا قبول کرنی اس کے لیے. فکشفنا، پس کھول دی ہم نے،
ماں جو بھی ساتھ اس کے من ضرور تکلیف تھی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور دیا تھا ہم نے اس کو اس کا گھر گھرانہ، وَمِثْلُهُمْ اور ان کے مثل معهم ساتھ ان کے، کیوں؟ رحمتا من عندنا رحمت کی وجہ سے، اپنی طرف سے، ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کی وجہ سے، نصیحت کے لیے۔ اور تذکرہ کیجیے حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا، کل من الصابرین وہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ اور داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین بے شک وہ میں صالحین میں سے تھے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ چلے آسان ترجمہ ہے، ہر نبی کے نام لے کر ان کی دعاؤں کا اور ان کے کام کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قوم نے کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، حضرت لوط علیہ السلام ان کا بھی دیکھ لیا، پیچھے بھی ان کا پڑھا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی دانش مندی، حکمت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ اور علم دیا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بد مزاج قوم تھی، لواطت کرتے یعنی مردوں سے شادیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس گندی قوم کے گندے عمل سے حضرت لوط کو نجات دی۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ تقعدون علی کل صراط، یہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، یہ ڈرانے دھمانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکے بھی مارتے تھے، یہ لوگ ایسے کام بھی کر لیتے تھے، گندے کام کرنے کی ان کی عادت تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا، ان کو زمین کے اوپر آسمان تک لے جا کر پٹک دیا زمین پر، اور اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کتنا عرصہ پہلے ان سے نوح علیہ السلام گزرے، انہوں نے ہمیں پکارا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کیا۔ سارے نبیوں کی دعاؤں میں کیا آ رہے ہیں؟ دعا کرنے والے کون ہیں؟ نبی۔ اس سے پتہ چلا کوئی کتنا بھی عالی شان شخصیت کا مالک ہو وہ بندہ ہی ہوتا ہے، اور بندہ اللہ سے بندگی کرتے ہوئے ہی ججتا ہے۔ نبیوں کو نہیں بلاتے تھے، نبی کا واسطہ یا نبی کو نہیں پکارتا، بلکہ نبی کس کو پکارتے تھے؟ ڈائریکٹ اللہ کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نوح اتنے بڑے نبی لیکن نادا ربہ، کیا کیا نہیں؟ اپنے رب سے دعا کی۔ تو آگے کمال دیکھیں، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا، یہ سارے نبیوں کے بارے میں یہ آ رہا ہے، فاستجبنا ہم نے دعا قبول کر لی۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے کرب عظیم سے نجات دی تھی، جو مارتے پیٹتے اور کو توہین کرتے، نوح علیہ السلام دھمکیاں دیتے ہم پتھر مار کر ختم کر دیں گے۔ آپ کی قوم تو جناب کیا کہتے تھے؟ آپ کی قوم مطلب بے عقل ہے، بے سمجھ ہے، بات یا راہ، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ ہود میں، یعنی عقل کے کمزور ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، حقیر لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس تکلیف والے ان کے رویے اور عمل سے اللہ نے ان کو نجات دی، اور نوح علیہ السلام کی اس تکذیب کرنے والے قوم کے مقابلے میں مدد کر کے اس ساری قوم کو غرق کر دے، تباہ کر دیا۔ داؤد اور سلیمان دو نبی ہیں، داؤد باپ ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں، دونوں ہی پیغمبر، صاحب نبوت، صاحب شریعت، یعنی حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو حکومت بھی دے رکھی تھی اور نبوت بھی دے رکھی تھی۔ سارے پیغمبر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، یہ بادشاہ بھی تھا اپنے علاقے میں۔ اچھا یہاں پر تذکرہ کی ہے کہ ایک ان کے بعد فیصلہ آ گیا باپ اور بیٹے کے بعد، کس نے آ کر کہا جی یہ صبح دیکھا جی سارا کھیت اجڑا پڑا تھا، کیا پتا چلے رات کو کسی کی بکریاں آئی ہیں قوم کی، وہاں کر 6 سال چل چکے، سارا کھیت اجاڑ دیا۔ صبح مسئلہ آیا ان کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام بیٹے کیا دیکھا تو باپ تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا جی ٹھیک ہے جتنا تیرا نقصان ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی بکریاں اس کی اس کو دے دی، کتنا نقصان ہوا مثلا حساب لگایا جی، مثال کے طور پر جی 1 لاکھ کا نقصان کر دے، چلو جی 1 لاکھ کی بکری اس کو دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے تھوڑا سا اختلاف کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جی اس طرح میں اس کا یہ فیصلہ، اب قرآن کہتے ہیں ہم نے یہ بات سمجھا دی سلیمان کو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی دیکھیں کہ یہ غلطی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا یوں کریں کہ بکریاں دے دیں عارضی طور پر مالک کو، کبھی تو اپنے باغ رکھ، اور فصل دے دی جائے، کھیت دے دی جائے بکری والے کو۔ بکری والے کو کہا جی تو اب اس کو دوبارہ صحیح کر، سیٹ کر، دوبارہ فصل پیدا کر، یعنی سارا اس کا کام تو نے سیٹ کرنا ہے۔ جب تو سیٹ کر دے گا تو اس کو واپس کر دینا، خرچہ تیرا ہوگا، محنت تیری ہوگی، تو اس کو واپس کر دینا۔
اور کھیت والے کو کہا کہ تو اس کی بکریاں 2 4 6 مہینے جب تک یہ نہیں صحیح کر کے دیتا تو بکریوں سے فائدہ حاصل کرے، ان کا دودھ پی سکتا ہے، ان کا فائدہ لے سکتا ہے، خرچہ تو اس کی کمائی کر سکتا ہے۔ تو جب سیٹ کر لو گے بکریاں واپس کر دینا، یہ کھیت اس کو دے دے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ نسبتاً بہتر تھا، کیونکہ اس طرح بکری والے کو اپنی بکریوں سے ہاتھ دھونے نہیں پڑ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو ہی علم اور حکمت دیا تھا، لیکن یہ ہم نے فہم دے دیا کس کو؟ حضرت سلیمان کو۔ اس سے پتہ چلا بڑے حاکم کے ہوتے ہوئے چھوٹا حاکم اس میں فیصلہ، یہ دانش مندی ہوتی ہے جو اللہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے، انہوں نے یہ کیا۔ یہاں پر یہ بھی کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایسی پیاری آواز دی تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے، ان کی کتاب کون سی تھی؟ قرآن ان کا کون سا تھا؟ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑوں کے اندر سے پہاڑ پہ گنگنانے لگ جاتے تھے۔ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، پہاڑ کیسے بولتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی پہاڑوں کے اندر جب وہ پڑھتے تھے نا تو گونج جاتی تھی، حالانکہ یہ تو کوئی کمال ہی نہیں۔ آپ بھی میں بھی بند کمرے کے اندر بات کریں تو آواز تو نکلتی ہے، پہاڑوں کے اندر میں بھی آواز دوں تو آواز ایسے لگتا ہے جیسے واپس آ گئی، ہوتا ہے نا، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ تو سچ مچ میں یہ اگرچہ عقل نہیں مانتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم یہ کرنے والے تھے، ہم نے پہاڑوں کو تابع کر کے پہاڑوں سے جناب گنگنانے کی آواز آتی جیسے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، اتنا پیارا پڑھتے تھے۔ ایک آپ کے صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، جب وہ قرآن پڑھتے تھے بڑا پیارا پڑھتے تھے، نبی پاک نے ان کو بھی کہا تھا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ لگتا ہے تیرے گلے میں اللہ پاک نے وہ گراریاں فٹ کی ہیں جو اللہ پاک نے حضرت داؤد کو دی تھی۔ یہ آواز ایک بڑا کمال ہوتا ہے، جب بندے کو آواز سنتا ہے نا خود کو بندے کا دل صاف نکلتا ہے۔ ساتھ یہ کہ پرندوں کو بھی تابع کیا، جب یہ قرآن پڑھتے ضرور پڑھتے پرندے بھی گنگنانے لگ جاتے تھے، پرندے اوپر جھنمٹ میں آ جاتے، وہ بھی نام لہ لہ کر ان کی بھی آوازیں نکلنے لگے، وہ بھی گنگنانے لگ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ہمارے کام تھے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ بھی تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے زینے بنانے کا فن دیا تھا۔ زینے پہلے بھی بنتی تھی لیکن کڑوں کے ساتھ جالی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے جو جنگی لوگوں نے زینے پہن رکھی ہوتی، اگر وہ پوری پلیٹ کی شکل میں ہو تو بندے سے اٹھا نہیں جائے گا، نیچے نہیں ہوا جائے گا، گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر وہ کڑے دار ہوگی سنگلی کی شکل میں تو بندہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ زنجیر والی کڑے والی بہترین قسم کی زینے بنانے کا اللہ نے ان کو فن دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے ہوا، تیز ہوا مسخر کر دی تھی، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ یہاں پر ہے کہ برکت والی زمین کی طرف چلتے یعنی شام کی طرف۔ ایک اور جگہ پر ہے حیث اصاب، آگے آ رہا ہے، جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانے کا ارادہ ہوتا، تخت ہوتا تھا، تخت بڑا تھا، اس کے اوپر بیٹھتے، ظاہر بات ہے تخت کے اوپر بیٹھتے تو پھر ہوا کو آرڈر دیتے اللہ کے حکم سے کہ ہمیں لے کر وہ ہم نے مثلا لاہور جانا ہے، ایسے آرڈر دیتے جناب، ہوا تخت کو اٹھاتی اور جناب تیز لے کر اڑتی۔ البتہ یہ سوچنے وہ تخت کا پورا انتظام ہوگا کیونکہ بندہ تیز ہوا میں ایسے اوپر اڑ رہا ہو اور اوپر بیٹھا تو بندہ تو خود نیچے گر جائے گا، تو یوں سمجھ لیں جس طرح اس کے اوپر پورا حساب کتاب شیشہ وغیرہ لگا کر اس کو بند کر کے، یوں سمجھ لیں جس طرح بس نہیں ہوتی جہاز ہوتا ہے، یہ بنایا تھا۔ ہوا کو آرڈر دے کے ہوا اس کو لے کر اڑتی اور جدھر جانا ہوتا ادھر جا کر ہوا اس کو اتار دیتی۔ قرآن کہتا ہے اتنا تیز سفر کرتی تھی، آگے آ رہا غدوها شہر ورواحها شہر، وہ صبح کے 2-3 گھنٹوں میں اتنا سفر کرتی کہ 1 مہینے کا سفر ہو جاتا، ورواحها شہر، اور دوپہر کو چلتی تو 2-4 گھنٹوں میں اتنا سفر کرتی کہ پورے مہینے کا سفر ہو جاتا، یہ 2 مہینوں کا سفر 6-8 گھنٹوں میں کر لیتے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت جو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ باقی یہ چیزیں کل ہم انشاءاللہ